الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر بساط روحانیت، پیکر علم و عمل، حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین مرکز علم و عرفاں آستانہ علیہ بھکی شریف، استاذ المجودین، سرمایہ اہل سنت، یادگار اسلاف، قرۃ عیون الاولیاء، حضرت قبلہ علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں حضور کی حدیثیں پڑھی جائیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں حضور کا ذکر پاک کیا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب آپ باشعور لوگ ہیں، خود فیصلہ کر لیں، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جہاں صالحین بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. عرس پاک محفل ہے، دستار فضیلت کی محفل ہے. دو نسبتیں اس محفل کو حاصل ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایصال ثواب تو تنہائی میں بھی کیا جا سکتا ہے، درود شریف تو اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ جو عرس کی محفل کرتے ہو، بنیادی مقصد تو ہے ایصال ثواب کرنا، ختم شریف پڑھنا، وہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو. تو میں اس کا جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے. آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں. جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی. اس محفل پاک میں مشائخ کرام تشریف لائے، علماء تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، نیک لوگ تشریف لائے، حفاظ تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے. کوئی پتہ نہیں کسی ایک آنے والے کے صدقے آج پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چو. عرس پاک کی محفل
صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔ عرس پاک کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت ہے۔ ویسے اس عرس پاک کی رونق، ڈسپلن، علماء کرام کی آمد، مشائخ کی آمد، آپ لوگوں کا اس طرح شامل ہونا اور یہ نظم و ضبط دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ جس ہستی کا عرس ہو رہا ہے وہ کتنی خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں۔ عاشق جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے اجاڑ کر کے نہیں جاتے، گلشن آباد کر کے جاتے ہیں۔ آج جس ہستی کا عرس آپ منا رہے ہیں وہ اپنے پیچھے علم و معرفت کا گلشن آباد کر کے گئے ہیں۔ یہ رونق، یہ روحانیت اور یہ نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ جس ہستی کے عرس کی محفل میں آپ آئے ہیں ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ یہ محفل پاک ان کے اخلاص کا اظہار کر رہی ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، خدمت دین کے گلشن کھلائے، ہمیں بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے، کیونکہ پلیٹیں سامنے رکھ دی گئی ہیں تو اس کا انتظار تو نہیں ہے جی، یا بولنے کی پابندی تو نہیں لگائی حضرت نے کہ جواب نہیں دینا بزرگوں کو۔ جنہوں نے اللہ کے دین سے وفا کی ہے ہمیں بھی ان سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے ہمیں بھی ان سے وفا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے، احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے۔ اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ حدیث پاک ہے من حج ولم یزرنی فقط جفانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ تاریخ دمشق میں ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال پاک کے بعد مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام۔ کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے بلایا، فرمایا بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو۔ پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، روتے جا رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کی تیاری کر لی ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھے میرے آقا نے مدینہ منورہ بلایا ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ میری خوش نصیبی ہے آج ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو اہل وفا ہے۔ عرس کرنا اہل وفا کا کام ہے، عرس اہل وفا کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت قبلہ استاذ الحفاظ محسن اہل سنت قرۃ عیون الاولیاء حضرت قبلہ حافظ نذیر احمد صاحب جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے سلسلہ عالیہ کے تمام مشائخ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نام اس سلسلہ عالیہ کے خادموں میں لکھا جا رہا ہے۔ جتنی دیر آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نام اس سلسلہ عالیہ کے خدام میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ وفا کر رہے ہیں، یہ روحانی خدمت کر۔ ایک ہوتا ہے کسی بزرگ کے پیر دبانا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، وضو کرا دینا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ وہ اولیاء کرام جو ہماری پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ کر گئے، آج ہم ان کی خدمت کرنا چاہیں، وضو تو نہیں کرا سکتے، پانی کا پیالہ تو نہیں پیش کر سکتے،
علماء فرماتے ہیں آج اگر داتا صاحب کی خدمت کرنی ہو انہیں اصال ثواب کرو، آج حضور غوث اعظم کی خدمت کرنی ہو آپ کا ختم شریف کرو، جس ہستی کو آپ اصال ثواب کر رہے ہیں ان کے خادموں میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے، آپ تو وفا کریں کہ عرس میں آئیں، آپ تو خدمت کریں کہ عرس میں شامل ہوں، وہ کوئی نظر کرم نہیں کریں گے جو ہیں ہی لاجپال، جو ہیں ہی وفاؤں والے۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرات القدس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کی قبر پہ حاضری دیتے ہو، عرس میں شامل ہوتے ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، صاحب مزار تمہارے سینے میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں، صاحب عرس تمہاری روح میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں۔ جب اس دنیا سے آخرت میں داخل ہوں گے پھر پتہ چلے گا جب عرس میں گئے تھے تو صاحب عرس نے کیا تحفے دے کے بھیجا تھا۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکشوفات لکھے ہیں کہ حضرت میں پانی پت گیا، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ انہوں نے کیا تحفہ دیا، میں دلی آیا خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ کے مزار پہ انہوں نے کیا تحفہ دیا، میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا، انہوں نے کیا تحفہ دیا۔ اسی مکتوب میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف گیا، حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ روزے کی طرف میں نے نگاہ ڈالی، مجھے قبر نہیں نظر آئی، تخت پہ خواجہ صاحب تشریف فرما نظر آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ نور اتنا تھا نظر بھر کے چہرہ نہیں دیکھنے ہوتا تھا، نظر چندھیا جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا بدر الدین تو فلاں فلاں ولی کے مزار پہ گیا، انہوں نے فلاں فلاں تحفہ تجھے دیا ہے، اور یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حضرات القدس کا حوالہ اس لیے دیا ہے، اس یقین کے ساتھ بیٹھیں جو عرس میں آتے ہیں وہ اپنے باطن میں نور لے کے جاتے ہیں، وہ صاحب عرس کی نسبتوں کا فیض لے کے جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دیں تو یہ خالی نہیں لوٹاتے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے اچھی نسبتیں اختیار کرنے کا حکم دی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے قرآن پاک میں 89 مرتبہ 99 مرتبہ اللہ کریم نے خطاب فرمایا اے ایمان والو، آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دو چیزوں کا بیان ہو گیا، ایمان اور تقوی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا بخشش کے لیے ایمان اور تقوی کافی نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، بخشا جائے گا۔ جب بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں، ایمان اور تقوی، تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ ترتیب کلام میں ایمان اور تقوی کے بعد سچوں کی محفل میں آنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جبکہ بخشش کے لیے ایمان اور تقوی کافی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایمان حاصل کر لیا، ٹھیک ہے تم نے تقوی حاصل کر لیا، متقی بن گئے، لیکن ایک ڈاکو ہے جو تم سے تقوی چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے دنیا میں انہیں اتارو، یا اللہ میں ثابت کروں گا یہ تیرے قرب کے لائق نہیں۔
شیطان ہمارا دشمن ہے، موت کے وقت تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے ایمان ضائع ہو جائے، تقوی برباد ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے ایمان اور تقوی کے بعد فرمایا ہے صادقین کی محفل میں آ جاؤ۔ اگر تم اپنے ایمان اور تقوی کو شیطان کے حملوں سے بچانا چاہتے ہو تو ان کی محفل میں آ جاؤ جو اللہ کی خاص حفاظت میں ہے، ان کی محفل میں آ جاؤ جن کی محفل میں شیطان نہیں آتا۔ مولانا روم نے لکھا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے مثنوی کی شرح لکھی ہے کلید مثنوی، اس گناہگار کے پاس موجود ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی مثنوی کی شرح بیان کرتے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی نے اسے لکھا ہے۔ کلید مثنوی میں اس شعر کی تشریح میں یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ سوال اٹھایا ہے، ایک طرف 100 سال کی عبادت، دوسری طرف ولیوں کی محفل میں گزارا ہوا ایک لمحہ، یہ ایک گھڑی افضل کیوں ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے یہ سوال ہوا، انہوں نے فرمایا مولانا روم نے اس لیے لکھا ہے کہ ولیوں کی محفل میں بیٹھنا 100 سال سے افضل ہے، 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال نمازیں پڑھ لو، اندیشہ موجود ہے کہ آخری وقت شیطان ایمان چھین لے، وہ ایسا زور کا حملہ کرے کہ تم تذبذب میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن اگر ولیوں کی محفل میں بیٹھنے والے ہو، ولیوں کی محبت تمہارے سینے میں ہے، شیطان پورا زور لگا لے تمہارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ اولیاء کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آج آپ عرس کی محفل میں آئے ہیں، جب وصال کا وقت آئے گا یہ عرس والے آ جائیں گے لینے کے لیے، اور کوئی یہ نہ کہے اپنی محبت سے ہی بات کر رہا ہوں، خود ساختہ بات کر رہا ہوں، نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آگے کیا ہے؟ حفاظ کا اجتماع ہے، آگے کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، وہ جن کی محبت میں تو تڑپتا تھا، جن کے ہجر میں تڑپتا تھا، ملاقات نہیں ہوئی، وہ ہجر کا زمانہ ختم ہو گیا، آج وصل کی گھڑی آ گئی ہے۔ وہ جن سے تو محبت کرتا تھا، آج ان بندوں سے ملاقات کر لے۔ ہمیں محبت ہے حضرت داتا صاحب سے، ہمیں محبت ہے حضور غوث اعظم سے، ہمیں محبت ہے حضور غریب نواز سے، ہمیں محبت ہے سیدنا مجدد الف ثانی سے، ہمیں محبت ہے مولا علی شیر خدا سے، ہمیں محبت ہے حسنین کریمین سے، ہمیں محبت ہے سیدنا صدیق اکبر سے، ہمیں محبت ہے خلفائے راشدین سے۔ قرآن کہتے ہیں مومن پہ جب آخری وقت آئے گا خوشخبری سنائی دی جائے گی، فادخلی فی عبادی، وہ ہجر کا زمانہ، دوری کا زمانہ ختم ہو گیا، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آج آپ عرس میں آئے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے اولیاء کی ارواح لینے آ جاتی ہیں، ان کی زیارت کروا دی جاتی ہے، روح خوشی خوشی بدن سے نکلتی ہے، یا روح بدن سے نکلی تو عالم برزخ میں ان کی محفل میں اسے پیش کر دیا گیا۔ وہ اپنے ہم موت کا ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ موت جدائی ڈالتی ہے، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک رخ ہے تصویر کا۔ موت ایک طرف جدائی ڈالتی ہے، دوسری طرف ملاقات بھی کرواتی ہے۔ موت ایک طرف جدائی ڈال رہی ہے، دوسری طرف ملاقات کروا رہی ہے۔ وقت نہیں اتنا کہ میں اس پر کوئی اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا، آگے چلتا ہوں۔ اہل ولایت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء کرام، ان کی صحبت کا کم از کم فائدہ کیا ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کے جائے۔ پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ دوسرا نقطہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کونو
صادقین، سچے بن جاؤ. بلکہ کیا فرمایا؟ کونو. اگر صرف سچے بنانا ہی مقصد تھا تو اللہ فرما دیتا کونو صادقین، سچے بن جاؤ. درمیان میں ایک لفظ آیا ہے ما. قرآن کا کوئی لفظ بے مقصد، کوئی لفظ فضول. قرآن راستہ ہی نہیں دکھاتا، قرآن منزل ہی نہیں بتاتا کہ فلاں منزل پہ پہنچو، قرآن راستہ بھی دکھاتا ہے. منزل ہے صدق تک پہنچنا، لیکن قرآن نے راستہ بتا دیا ہے. صدق تک پہنچنا ہے تو سچوں کی محفل میں آ جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھ کے ہم صدق کی منزل تک پہنچ جائیں گے. بھئی ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے. صدق کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کھولیں، صدق کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں لفظ کے بدلے لفظ دیتی ہیں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کھوٹ نکال دینا. وہاں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا. لیکن اگر دیکھنا ہو صدق کہتے کسے ہیں، پھر کسی صدق والے کی محفل میں آنا ہوگا. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے صرف دماغ یا ذہن کے طور پہ معنی سیکھنا ہے تو لغت کی کتاب میں معنی پتہ چل جائے گا، لیکن وہاں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا. صدق کی کیفیت ورقوں پر نہیں نظر آئے گی. صدق کی کیفیت نظر آئے گی تو شیر ربانی کے سینے میں نظر آئے گی. صدق کی کیفیت نظر آئے گی تو پیر سید نور الحسن شاہ کے سینے میں نظر آئے گی. اور صدق کی کیفیت نظر آئے گی تو حضور حافظ الحدیث کے سینے میں نظر آئے گی. صدق کہتے کسے ہیں؟ یہ صادقین کی محفل میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا. آپ چائے کی پیالی آنکھوں کے سامنے رکھ لیں، آنکھوں سے کہیں چکھ کے بتاؤ چینی ہے یا نہیں، آنکھیں بتا سکتی ہیں. کانوں سے کہیں سن کے بتاؤ چائے میں چینی ہے یا نہیں، کان بتا سکتے ہیں. 1 گھنٹہ چائے کی پیالی کانوں کے پاس رکھیں، کان نہیں بتائیں گے. لیکن چائے کی پیالی اٹھا کے 1 گھونٹ بھر لیں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ چینی ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے راستہ غلط ہو بندہ چلتا رہے منزل نہیں ملتی، راستہ ٹھیک ہو منزل جلدی نصیب ہو جاتی ہے. کونو مع صادقین، پہنچانا ہے صدق کی منزل تک تو صادقین کی معیت میں آ جاؤ. ان کی معیت تمہیں مقام صدق تک پہنچا دے گی. تیسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو اتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں، اس نقطے کے لیے میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں بابے شابے کوئی نہیں دنیا میں، یہ ولیوں کی صحبت معیت یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم پہلے زمانوں میں ولی تھے، آج کل کوئی نہیں ہے. اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے صحبت اولیاء پہ دلائل تو بڑے اچھے تم نے دیے ہیں، لیکن آج کل ولی ہے ہی کوئی نہیں، بیٹھیں کس کے پاس؟ تو یاد رکھیں قرآن وہ حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. جب تک یہ آیت موجود ہے دنیا میں صادقین بھی موجود ہیں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. باپ نے بیٹے سے کہا آدھا کلو دودھ صبح پیو، آدھا کلو دودھ شام پیو. گھر میں دودھ کا قطرہ ہی نہیں تو بیٹا کہے گا باجی دودھ پینے کا حکم تو دے رہے ہیں، دودھ کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ جس رب نے فرمایا نا کونو ما صادقین، وہ صادقین کا انتظام بھی فرما رہا ہے. دنیا میں صادقین موجود ہیں. ہاں تیری تلاش ہی ناقص ہے تو یہ نہ کہہ کہ سچے ہے ہی کوئی نہیں. پہلے تو اپنی تلاش سچی کر. اگر تیری تلاش سچی ہوگی رب کسی سچے تک پہنچا دے گا. عارف کھڑی نے کہا ہے نا لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی. لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی. اگر تلاش سچی ہوگی رب کسی سچے تک پہنچا دے گا. دروغ بر گردن راوی. میں نے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک بد عقیدہ شخص شرک پور شریف آیا، میاں صاحب سے حضرت شیر ربانی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملا نہیں، بس دربار کا نظام دیکھ کے جانے لگا. تو آپ نے اپنے ایک درویش سے فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ. مولوی صاحب آئے ہیں مجھے ملے بغیر جا رہے ہیں، ذرا انہیں بلا کے لاؤ. مولوی صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا مولانا
کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضور میں ولیوں کی کرامات، ولایت کے تصرفات، یہ بیعت کا سلسلہ میں اسے نہیں مانتا۔ فرمایا پھر کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا میں تو وہ جال دیکھنے آیا تھا جس میں آپ لوگوں کو پھنساتے ہیں، میں تو صرف دربار کا نظام دیکھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ جال دیکھ لیے جس میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، وہ جال دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا جی بس اپنی عقل کے مطابق دربار کا نظام دیکھا ہے، واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارے مہمان ہو، بیٹھو کچھ کھاؤ پیو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ درویش سے کہا لنگر لے کے آؤ، مٹی کے پیالے میں درویش پانی لے کے آیا۔ مولوی صاحب چوکڑی مار کے چار زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور شیر ربانی نے اپنے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ عطا فرمایا۔ مولوی صاحب نے پانی کا پیالہ پکڑا، پینے لگے۔ حضرت میاں صاحب نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولانا ذرا ہوش سے پانی پینا، ذرا دھیان سے پانی پینا۔ آپ نے گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا، مولوی صاحب نے پانی سے نظر ہٹا لی۔ آپ نے دوبارہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، مولوی صاحب نے پانی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب تیسری دفعہ آپ نے گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا، مولوی صاحب نے کہا خدا را میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ ہٹائیں نہ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جب آپ میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں مجھے تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ آپ میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میرے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے رسول اللہ کی زیارت شروع ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا مولانا یہ ہے وہ جال جس میں ہم لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے اسے مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پشمینے کی جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے والی جگہ پہ سوتی کپڑا لگایا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی نے عرض کیا حضور اجازت دیں تو میں یہ کپڑا اتار کے لے جاؤں، دھلا کے لے آؤں۔ آپ نے اجازت دی۔ انہوں نے مرشد کے مصلے سے کپڑا اتارا، سجدے والی جگہ سے طے کیا، ہاتھ میں پکڑ کے نہیں لائے، دستار کے اندر رکھ کے لائے۔ مرشد کے مصلے کا ٹکڑا ہے، سر پہ رکھ کے لائے ہیں۔ گھر آئے تو دستار سے کپڑا نکالنا یاد نہیں رہا، سرہانے رکھ کے سو گئے۔ اسے ایک رات میں 12 دفعہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا بدر الدین میں اس لیے تجھے بار بار زیارت کروا رہا ہوں، میں آج تیرے اوپر بڑا خوش ہوں، تو نے میرے عاشق صادق ادب کیا ہے۔ اہل اللہ کا ادب کریں حضور خوش ہوتے ہیں، علماء کا ادب کریں حضور خوش ہوتے ہیں۔ اس مدرسے میں جو طالب علم ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان کس کے ہیں؟ حضرت قبلہ استاذ العلماء حافظ نذیر احمد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان، ان کے شاگرد یا ان کے محبت کرنے والے مدرسے کے نظام میں کوئی تعاون کرتے ہیں تو وہ ان کے صاحبزادگان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ رسول اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعۃ المبارک کے دن مسجد آئے، تھانے دار وضو کر رہا تھا، پاس بیٹھا ایک طالب علم کپڑے دھو رہا تھا، پانی کے چھینٹے اٹھے تھانے دار کے کپڑوں پہ لگے، اس نے تھپڑ مارا اس طالب علم کو۔ شیخ القرآن آگے جلال سے تیز تیز چلتے ہوئے تشریف لے گئے اور اس تھانے دار کو تھپڑ مارا۔ فرمایا یہ طالب علم رسول اللہ کا مہمان ہے جو عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ دنیا داری کی نظر سے اس مدرسے کو نہ دیکھیں، دنیا داری کی نظر سے ان طلباء کو نہ دیکھیں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں جن میں ہمارے ایمان کی فکر کی جاتی ہے، اور ان مدارس میں پڑھانے والے علماء انہیں ہمارے ایمان کی فکر ہے۔
ہمارے لیے جنت کی فکر ہے، وہ ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، اور وہ ہماری اولادوں کے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو اندھیرے سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں صاحب عرس کے صاحبزادگان کو، اور ان کے اہل محبت کو، اور ان کے شاگردوں کو، کہ جو اپنے استادوں کے لگائے ہوئے درخت کو پانی دے رہے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آنے والے دور میں خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں، جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، ہمیں بھی ان سے وفا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔